بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ جب کوئی اپنا اصل رنگ دکھلا دے تو اس پر دوسرا رنگ چڑھانے کی کوشش مت کریں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی ہونے نہیں دیتی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اگر ماضی دروازے پر دستک دے تو اسے کبھی بھی جواب نہ دیں، کیونکہ اس کے پاس آپ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ وہ دن کبھی نہ دکھانا میرے اللہ مجھے کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے، مجھے رکھنا اس طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ زبردستی کسی سے عزت نہیں کروائی جا سکتی، عزت کروانے کے قابل ہونا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبانیں تلوار سے بھی تیز ہوتی ہیں، تلوار سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں لیکن دل میں دیے گئے زخم نہیں بھرتے۔ بندوں کے ساتھ معاملات میں اپنی زبانوں کی تیزی مت دکھائیں۔ بدلے کی خواہش کے بغیر ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتا ہے خوشبو اس کے ہاتھوں میں بھی رہ جاتی ہے۔ آج کی بات، جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ٹوٹی ہوئی ہر چیز جڑ کر ویسی نہیں بن جاتی، اس لیے کسی کا دل توڑنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سرعام ڈستا ہے، ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں میں آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشے، آمین۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ تم نے جو آج کھا پی پہن اوڑھ لیا بس وہی تمہارا ہے، باقی تم پر مٹی ڈالنے والوں کا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف پر شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ سہ لیتی ہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اندھا اس دنیا کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، خواہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ بہرا سننے کے لیے بے تاب ہوتا ہے،
چاہے ایک لفظ کی کیوں نہ ہو۔ مفلوج چلنا چاہتا ہے، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ ہو۔ بستر پر مریض اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی حسرت لیے ہوتا ہے، اور آپ تو خیر سے دیکھتے سنتے اور چلتے پھرتے صحت مند انسان ہیں، تو پھر کہیے نا الحمدللہ۔ وہ تمام لوگ جو 1 منٹ پہلے وفات پا گئے، یہی سمجھتے تھے کہ موت ابھی دور کی چیز ہے۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ تم جزا اور سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہگار ہے کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے اللہ مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے۔ اللہ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور غلط ثابت ہونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ جل شانہ کو پسند ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ اعتبار بھی کیا عجیب چیز ہے، نایاب اتنا کہ ڈھونڈتے رہیں اور ایک عمر گزر جائے، اور ارزاں اس قدر کہ ایک محبت بھری نگاہ یقین سے مالا مال کر دے۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے، اور نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیجیے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ سمجھدار لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں ہمیشہ رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے بچنے کے لیے۔ لالچ سے انسان برائی پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اعتماد وہ نازک آئینہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پیروکار کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پر نمودار ہو جائے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس، بلوغت میں جھگڑے، بڑھاپے میں لالچ سے۔ آج کی گہری بات: وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے، تب ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر کبھی آپ چلتے تھے۔
زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو جائیں گے، رنگ گل اور بوئے گل دونوں ہوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ حاکے بنانے والے حاک میں مل جائیں گے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کرو۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، پس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں، آمین ثم آمین۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ میرے اگلے پچھلے سب صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی جان، مال، ایمان، آبرو، روزی، رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، خوشیوں، عبادات اور تقوی، خلوص، اخلاق، عاجزی و انکساری اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائیں، آمین۔ کسی شخص کو مسلسل 2 بار سے زیادہ کال مت کریں۔ اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہیں۔ کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ کسی کی دعوت پر مینیو پر مہنگی ڈش کا آرڈر نہ دیں، اگر ممکن ہو تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کھانے کی اپنی پسند کا آرڈر کریں۔ مختلف سوالات کسی سے مت پوچھیں، جیسے تو آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں، یا آپ کے بچے نہیں ہیں، یا آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا، خدا کے لیے یہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ آپ کا قد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ تم ایک ایسی مہلت میں صبح شام کر رہے ہو جس کی آخری میعاد کی خبر نہیں کہ وہ کب ختم ہو جائے۔